ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی نگہبانی اور توفیق پر، اور میں اس کی مدد اور اس کی بھرپور نوازش پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سخی اور کریم، مہربان اور رحم کرنے والا رب ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والوں میں سب سے افضل ہیں، اور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے رات گزارنے والوں میں جبکہ لوگ سو رہے ہوں آپ سب سے بہتر ہیں۔ آپ کے لیے پورا سال ہی رمضان کی طرح تھا۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ کے آل و اصحاب پر، اور اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں اور استقامت اختیار کرنے والوں پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو اس نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرو، اور اس چیز سے اس نے منع کیا ہے اور ڈرایا ہے اس سے بچو، اور اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں اور اپنی سخاوت کا جو فیض تمہیں عطا کیا اس کا شکر ادا کرو، بری طور کہ اس نے تم کو رمضان کے روزے رکھنے اور قیام کرنے کی توفیق دی، اور تمہیں اس مہینے اور اس کے اختتام تک پہنچا کر تمہاری آرزوؤں کو پورا کیا۔ ان لوگوں کو مبارکباد جنہوں نے ایمان کی حالت اور ثواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھے اور قیام کیا، اور ان لوگوں کو مبارکباد جنہیں مولا نے انسیت کی اعزاز اور مناجات کی حلاوت سے نوازا، اور ان کے لیے مبارکباد جو گناہوں سے کنارہ کش ہوا، برائیوں سے پاک ہوا، قیل و قال اور صریح گناہ سے بچا، اور ان لوگوں کو مبارکباد جنہوں نے اپنے رب کی اطاعت کی اور اس مہینے کی تعظیم کی اور اپنے عمل کو اپنے خالق کے لیے خالص رکھا۔ اللہ تم پر رحم کرے، ہر وقت اور ہر جگہ اس کی اطاعت پر ثابت قدم رہو۔ رمضان کے بعد رمضان میں کیے گئے نیکی اور بھلائی کے صاف شفاف نیک اعمال کو گدلا نہ کرو، اور اس کے بعد بدعملی اور شیطان کی پیروی کی طرف نہ لوٹ جاؤ، اور معصیت و نافرمانی کو نہ اختیار کرو، کیونکہ اعمال کو اصلاح کے بعد بگاڑنا اس شخص کی دھتکار، محرومی، عدم قبولیت اور رسوائی پر دلیل ہے جو اسے خراب کرتا ہے۔ یقیناً رمضان کا رب ہی شوال اور دیگر تمام مہینوں کا رب ہے، وہ ناپسند کرتا ہے کہ کسی بھی وقت اس کی نافرمانی کی جائے، لہٰذا اللہ سے حیا کرو اور اس سے ڈرو، کیونکہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارے ظاہر و باطن کو جان رہا ہے۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے، جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ جان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نیک اعمال پر مداومت برتنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تو اس کو برقرار رکھتے، اور جب آپ رات سوتے رہ جاتے یا بیمار ہو جاتے اور تہجد نہیں پڑھ پاتے تو آپ دن کو 12 رکعتیں پڑھ لیتے۔ مسلم مسروق سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب تھا، تو انہوں نے کہا مستقل کیا جانے والا، متفق علیہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا چاشت کی نماز 8 رکعات پڑھتی تھی، پھر کہتی تھی اگر میرے والدین قبر سے اٹھ کے روکیں تو بھی میں انہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اس حدیث کو مالک نے روایت کیا ہے۔ اس طرح بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں سے بچنے والے پاک بازوں سے ہمیشہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو، اور جان لو کہ یہ رات اور دن، مہینے اور سال سب موت کی مقررہ گھڑیاں اور اعمال کے اوقات ہے جو تمہیں تمہاری موت کی طرف آہستہ آہستہ لے جا رہی ہیں، تمہارے نیک و بد اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں۔ تو یہ تمہارے اعمال کے رجسٹر اور تمہارے اعمال کے خزانے ہیں، تو ان میں وہی چیز جمع کرو جو تمہارے لیے گواہی دے سکے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اللہ آپ کو اور مجھے قرآن عظیم میں برکت دے، اور مجھے اور آپ کو اس کے بیان سے فائدہ پہنچائے۔ میں نے وہی کہا جو آپ نے سنا، میں اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ اور پاکیزہ و بابرکت تعریف، جیسا ہمارا رب پسند کرے اور جس سے راضی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کا درود نازل ہو آپ پر، آپ کے اہل و عیال اور اصحاب پر، اور قیامت تک بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، کما حقہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اسلام کے مضبوط کڑے کو اچھے سے تھام لو، اور جان لو کہ امتوں کے درمیان اس امت پر اللہ کے عظیم فضل، ان کے درجات کی بلندی اور ان کی شان کی عظمت یہ ہے کہ پے در پہ نیکیوں اور بھلائیوں کے ذریعے ان پر احسان کیا ہے، جن میں سے اللہ کے بندو شوال کے 6 روزے کا مشروع ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے سال روزے رکھنے کی طرح ہے، اور ان کے روزوں میں جلدی کرنے کا مطلب نیکی کی طرف جلدی کرنا اور اطاعت کی طرف سبقت کرنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ یقیناً
یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا، اسے ہمارے دلوں میں مزین کر، کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر۔ اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اے دلوں کو بدلنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غاصب یہودیوں پر اپنی گرفت مضبوط فرما۔ اے اللہ اور انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر جیسا یوسف علیہ السلام کے عہد میں پڑی تھی۔ اے اللہ ہمیں ظاہری اور پوشیدہ فتنوں کی گمراہی سے بچا، مسلم ممالک سے آفات اور فتنوں کو دور فرما، غم کو چھانٹ دے، امت کو ہدایت دے، مصیبت کو زائل کر، دشمنان دین کو روک دے اور ہمیں اختلاف، انقلاب اور ملک و وطن کی تباہی کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن عطا فرما۔ اے اللہ حق اور توفیق سے ہمارے امام اور سربراہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز اور ان کے ولی عہد کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہو۔ ان دونوں کی پیشانی کو نیکی اور تقوی کی طرف موڑ دے، انہیں نیک اور خیر خواہ مشیروں سے نواز، ان دونوں کے ذریعے اپنے دین کو عزت دے اور اپنے کلمے کو بلند کر انہیں اسلام اور مسلمانوں کی نصرت کا ذریعہ بنا، ان کے ذریعے حق اور ہدایت پر مسلمانوں کے درمیان اتفاق قائم کر اے رب العالمین، اور ان کو اور حرمین شریفین کی خدمت کے ذمہ دار تمام ریاستی اداروں، عسکری، سول اور صحت کے شعبوں کو ان تمام عظیم خدمات اور بڑی سہولتوں کے لیے بہتر اجر سے نواز جو وہ بیت اللہ الحرام کے معتمرین اور زائرین کو فراہم کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنے مناسک سلامتی اور امن و امان کے ساتھ ادا کر سکیں۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو تو اپنی کتاب کے مطابق عمل کرنے، تیری شریعت کو فیصل بنانے اور تیرے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اپنی رعایا پر رحمت بنا۔ اے اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہمیں بابرکت بنا اور ہمیں اپنے پاس متقیوں کی جماعت میں جمع فرما۔